اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سپارہ نمبر 5، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن أجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ پچھلے سپارے کے اختتام پر محرم رشتوں کی بات آئی تھی، حرمت والے رشتے جن سے نکاح ہر صورت میں حرام ہے، اسی کی تفصیل کو یہاں پر کنٹینیو کیا گیا ہے 5 سپارے کے سٹارٹ میں۔ اور نیک پاک باز مومن عورتوں کی جو صفات یہاں پر مینشن کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ چھپی دوستیاں نہیں بناتی، یعنی اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ کا یہ فضول تصور ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی اکیلے میں ایک مرد اور ایک عورت کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں اسلام نے سکھائی ہوئی جس میں فحاشی سے دور رکھا گیا کیونکہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 29 اور 30 میں اہل ایمان کو بتا دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھائیں، لیکن آپس کی رضامندی سے، تجارت سے، جو لین دین سے حاصل وصول ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانا منع کیا گیا اور ایک دوسرے کی جانوں کا احترام بھی سکھایا گیا۔ تو آگے یہ بھی فیصلہ سنا دیا گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی زیادتی اور ظلم کے ساتھ ایسے کام کرے گا کہ کسی کی ناحق جان لے گا یا مال میں تصرف کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ اگلی آیت 31 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کبائر سے بچنا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کبیرا، کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے جن سے منع کیا گیا ہے، تو یعنی جو بڑے بڑی برائیاں ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے تو ان سے اگر بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں وہ معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں عزت والی جگہ میں داخل کرے گا۔ اب یہاں ذرا تھوڑا سا دیر کے لیے سوچ لیں گے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں حرام ہیں جن پر حدود عائد ہوتی ہیں یا بڑے گناہ جن کو کہا گیا ہے، جن پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں، وہ بھی بڑے گناہ ہیں، اور ایسے گناہ بھی جن کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے لیکن ان پر اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے، ہٹ دھرمی سے کیا جائے، وہ خود ہی بڑے بن جاتے ہیں خواہ وہ چھوٹے ہوں۔ بس آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ نادانستہ انسان سے جو کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ اگلی آیات میں ایک بہت ہی اہم اصول بتا دیا گیا ہماری زندگیوں کے لیے، پریکٹیکل ہے یہ۔ آیت 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے، کوئی بھی مال دولت اولاد گھر بار کسی بھی چیز میں، حسن میں، مال میں، کسی بھی چیز میں، کسی کو اگر تم پر زیادہ فضیلت ملی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہائے میں بھی اس جیسا ہوتا، یہ میرے پاس بھی یہ ہوتا، میرے پاس بھی اس جیسا ہوتا، یہ دوسرے کی چیز کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ تو اب تم کیا کرو، ایک دوسرے کی لالچ اور ایک دوسرے کی چیزیں دیکھ دیکھ کے تمنائیں نہ کرتے رہو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ کسی کی کوئی چیز مثلا اس کی شکل آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہائے ایسی میری بھی ہوتی، اس کی جیسی آنکھیں میری ہوتی، اس کے جیسے مال میرے پاس ہوتا، اس کا جیسا کاروبار، اس کی جیسی ڈگری، اس کے جیسے بچے، اس کے جیسا شوہر، اس کی جیسی بیوی، کچھ بھی دوسروں کی دیکھ کے تمنا خود نہ کرو، یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ کس پھول کے ساتھ کتنے کانٹے ہیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کریں، آسان بات، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی چیز کے پیچھے لٹکنے کے بجائے جس نے اس کو دیا اسی سے اپنے لیے بھی فضل مانگ لیں، کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ ہیبٹ بنا لیں، حسد ختم ہو جاتا ہے اندر سے، کیونکہ آپ اس کی چیز کو نہ دیکھیں نا، اس کی تو ڈیپتھ آپ کو معلوم ہی نہیں اچھائی ہے کہ برائی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی وہ چیز مجھے مل جائے یا ویسی مجھے مل جائے، آپ کہیں اللہ مجھے بھی اپنے فضل سے دے دے۔ تو فضل ہوتا ہے آپ کی ضرورت سے بھی بڑھ کر کچھ اللہ آپ کو دے دے گا۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا، جس نے اس کو کچھ دیا وہ اس سے اچھا آپ کو بھی دے سکتا ہے۔
تو یہ ایک پریکٹیکل قاعدہ ہے جو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، تاکہ دوسروں کی چیزوں کے پیچھے ریجھنے اور حسد کرنے اور جیلس ہونے کے بجائے اللہ سے اپنا تعلق بھی مضبوط کریں اور اس کا فضل بھی پائیں۔ پھر اگلی آیات میں مردوں کے عورتوں پر قوام ہونے کے بارے میں اور نیک عورتوں کی اچھی صفات کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ کیسی ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، فرمانبردار، نیک، غائبانہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آیت نمبر 37 میں جہاں بخل کرنے سے منع کیا گیا، تو وہیں پہ 38 پہ ایسا مال خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا یا ناپسند کیا گیا اس کو، کہ جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے اور اس میں اللہ اور آخرت پر ایمان کا کوئی تقاضا پورا نہ ہوتا ہو، یعنی بخل ہو یا ریا، دونوں ہی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ پھر آیت نمبر 43 میں تیمم کا حکم آیا۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ جو کوئی شرک کی حالت میں مرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، باقی کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے، لیکن جو شرک کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس پہ توبہ استغفار نہیں کی ہوگی، اس نے اس پہ تائب نہیں ہوا ہوگا، تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت 49 میں یہ بتا دیا، بہت اہم، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر انسان کو اپنے پاکیزہ نفس ہونے، نیک کردار ہونے، بڑے اچھے ہونے کی تسلی ہے، تو اس تسلی کو کریڈٹ خود نہ لے، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے تو اس کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو اس کا اون کر کے دوسروں کو برا بھلا کہنا، اپنے غرور میں چلے جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اور کردار کو نیچا کرنا اور اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ڈال کے اور خود کو کہنا نہیں، ہم اللہ نے چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، اچھے ہو جاتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دو راستے بھی بتائے ہیں اور ان کی منزلیں بھی بتائی ہیں، جنت اور جہنم، تو ان میں سے اختیار بھی دیا ہے بندے کو ایک حد تک۔ تو اب اس کو اپنے لیے کون سی منزل چاہتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے وہ مدد طلب کرے، بس یہ جانے کہ نیکی کا زوم نہ کرے، یہ واویلا نہ کرے کہ وہ کتنا نیک ہے اور دوسرے اتنے نیک نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے نیک بناتا ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں یہ بتایا گیا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچائی جائیں، یعنی امانت میں خیانت نہ کی جائے، جس کی امانت ہے اس تک پہنچائی جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ کریں، تعصب کے ساتھ نہیں، باعث ہو کر نہیں۔ پھر اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت، یعنی صاحب معاملہ جو بھی شخص امیر ہوتا ہے اس کو اس کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا آیت نمبر 59 میں، اور یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹا کر دیکھیں کہ کیا حکم آتا ہے، کیا فیصلہ ہے، یعنی اگر شک ہو کہ امیر یا صاحب معاملہ جو ہے وہ غلط رہنمائی کر رہا ہے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے آئے ہوئے فیصلوں کے اوپر غور کیا جائے گا، قرآن و حدیث سے رہنمائی لی جائے گی۔ اس میں بہت سی مختلف حدیث آتی ہیں جن ڈیٹیل ہم تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو ہم یہ تھوڑا سا ایک گلینس لے رہے ہیں ایک پارے کا، تو اس میں بھی ہم ایک دو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت یعنی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے یعنی اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال اوورآل ان جنرل اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے، اور اس کے ساتھ صاحب معاملہ جو اولی الامر ہوتے ہیں معروف میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پہ اختلاف ہو تو پھر معاملہ اللہ اور رسول ہی کی طرف پلٹایا جائے گا، انہی کی تعلیمات سے رہنمائی لی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 64 بہت ہی زیادہ خوبصورت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو یہاں صاف طور پہ اس آیت میں سمجھ آتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ محض رسولوں کا آ جانا اور ان کی اطاعت نہ کرنا اور پتہ ہونا کہ جی اتنے پیغمبر آئے تھے، رسولوں کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر غلطیاں ہو جائیں تو اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہٹ درم ہو جائے انسان۔ اور آیت نمبر 69 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیق میں سے، شہداء میں سے اور نیکوکاروں میں سے، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ پھر اگلی کچھ آیات میں جہاد کی ترغیب، منافقت کی اصلاح اور شیطان کے خلاف ڈٹ جانے پر ہمت بندھائی گئی۔ پھر آیت نمبر 79 میں اب پوری صورت میں یہ پتہ چل رہا نا کہ اچھائی کا سب کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں بھی دیکھیں کہ بتایا گیا کہ جو بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی ہی کافی ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اچھائی کا کریڈٹ اللہ کو، اپنے آپ کو نہیں، اور غلطی ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ بھی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے تو یقیناً میں ہی ہوں۔ یعنی اب بندے اور اللہ کا جہاں پہ موازنہ کیا جائے گا تو اللہ تو کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا نا، اللہ تو پاک ہی ہے، قصور تو بندے سے ہی ہوتا ہے، اور پھر معاف اللہ کر دیتا ہے اس بات پہ۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اب یہ بھی ایک سٹیمپ آ گئی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی، تو اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت الہی ہی ہے۔ اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 85 میں یہ بتا دیا گیا کہ اچھے کام کی سفارش کرے گا کوئی تو اس بھلائی کے کام میں سے اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر کوئی کسی برے کام کی سفارش کرے گا، برے کام پہ انہینس کرے گا تو اس کا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ پھر آگے سلام کرنے کا حکم آ گیا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ یہ صحیح الادب المفرد میں ہے، اور ایک یہ بھی حدیث صحیح سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے کہ بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا، بس اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ان سے بہتر اور پاکیزہ بندے جواب دیتے ہیں۔ بہتر جواب دینے کا مطلب یہ ہے، یا ایکولی جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام، تو یہ ایکول ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اس نے اگر پورا جتنا سلام اس نے کیا اتنا تو ایٹ لیسٹ آپ کریں گے جواب میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک مذاق کے طور پہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو اور وغیرہ وغیرہ، کسی بھی چیز کو ایکسٹینڈ جو کر دیتے ہیں اپنے پاس سے، یہ کوئی درست طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں قرآن و سنت میں یہ الفاظ آتے ہی نہیں، کسی جگہ پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ تو جو سلام کا صحیح طریقہ ہے، آپ نے پڑھا یہ ابھی حدیث میں بھی کہ سلام اللہ کا نام ہے، تو وہی آپ طریقہ اختیار کریں، بس اتنا ہی ہے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں طرح ٹھیک ہے، کوئی اگر السلام علیکم کہتا ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ پھر آیت 95 میں یہ بتا دیا کیا کہ مومن چاہے مجاہد ہو یا قائد ہو، مومن چاہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے یا عام مومن ہے، بیٹھا ہوا ہے کچھ کر نہیں رہا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا، اللہ کے راستے میں کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا،
نہ اپنی جان سے نہ مال سے. تو دونوں ہی اچھے ہیں کیونکہ دونوں مومن ہیں، لیکن مجاہد کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا پھر وہ جو بیٹھنے والا ہے. یعنی قائد سے مراد لیڈر نہیں، قائد سے مراد بیٹھنے والا. تو بیٹھنے والا قائد اور مجاہد یہ برابر نہیں ہو سکتے درجے میں. جو اپنا جان اور مال کا ایفرٹ لگا رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہجرت کا تذکرہ آ گیا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہجرت کرنے کی فضیلت بھی آ گئی، اور اللہ نے اس کے اجر کی ذمہ داری خود اٹھا لی. قصر نماز کا بھی ذکر آ گیا اور صلاۃ الخوف کا بھی. آیت نمبر 116 میں دوبارہ یہ تکرار آ گئی کہ جو بھی شرک کے ساتھ اللہ کے حضور جائے گا نا تو اس کا یہ گناہ نہیں معاف کیا جائے گا. شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ دنیا میں ہی توبہ طائب کر کے توحید پر آنا ہے تو ہی معافی ملے گی. شرک کے علاوہ باقی کوئی گناہ ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا. پھر ازدواجی زندگی میں صلح صفائی کے معاملے کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان پورا عدل کرنا پڑے گا. یہ طریقہ بالکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ایک بیوی کی طرف جھک جایا جائے، دوسری کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے. پھر آیت نمبر 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمینو کہہ کر اہل ایمان کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ وہ اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کریں، ایمان لائیں ان سب چیزوں پر جن کا اللہ نے ان سے تقاضا کیا ہے. یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں اور کتاب پر ایمان، رسولوں کی تعلیمات پر ایمان، اور جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان. آیت نمبر 139 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ اس لیے دوستیاں بناتے ہیں کہ وہ باعزت ہو جائیں گے. اب دیکھیں کسی بھی کافر کے ساتھ اس لیے دوستی کر لینا کہ ہماری کوئی عزت بن جائے، تو وہ یاد رکھیں کہ عزت ساری اللہ کے لیے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جس عزت کی تلاش میں ہم پھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں نا، وہ عزت ساری اللہ کے لیے. تو جو اللہ سے طلب کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، جب اللہ چاہے گا اس کو وہ دے گا. پھر آیت نمبر 140 میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ منافق اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور 142 میں منافقین کی ایک خصلت یہ بھی بتا دی گئی کہ نماز کی طرف بہت سستی سے آتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ سوچ لیں کہ جو لوگ نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں پھر ان کا کیا حال ہے. منافقوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو کسل بندی سے آتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کی طرف اور اللہ کو کم یاد کرتے. تو پھر وہ لوگ جو یاد ہی نہیں کرتے، نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، جو نماز ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا خیال ہے اپنے بارے میں. آخری آیت بہت ہی پیاری ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. یعنی اللہ کے عذاب، اس کی ناراضگی، اس کی سزا سے بچنے کے لیے دو کام کرتے رہے، ایک شکر گزاری اور دوسرا ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے اور اللہ کے شکر گزار رہے. اور شکر میں زبان سے شکر بھی ہے، دل سے شکر بھی ہے، اور عمل سے شکر بھی ہے جو کہ اطاعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بخیر و عافیت، اللہ کے احکامات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو اور عافیت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.